اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 120 میں سفر میں روزہ صحیح ہونے کے موارد گنوائے جائیں گے۔ اس سے پہلے روزے کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، شرائط وجوب، شرائط صحت۔ تو ان میں یہ تھا کہ روزہ تب صحیح ہوگا کہ انسان سفر میں بھی نہ ہو، لیکن کچھ موارد ہیں جن میں سفر میں بھی روزہ صحیح ہوتا ہے، تو ان موارد پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج میں قربانی کے بدلے رکھے جانے والے روزے سفر میں رکھے جاتے ہیں یا رکھے جا سکتے ہیں۔ عرفات سے غروب سے پہلے آمدن نکلنے کے کفارہ کے بدلے میں جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی سفر میں رکھے جا سکتے ہیں۔ سفر میں روزہ رکھنے کی نظر کی ہو تو وہ بھی سفر میں روزہ رکھا جائے گا۔ بحث کے متعلق روایات اور احادیث کو بیان کیا جائے گا۔ شہید اول کے عبارت کے مطابق کل 3 موارد ہیں جہاں مسافر کا روزہ سفر میں بھی صحیح ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ روزہ کہ جو حج میں قربانی کے بدلے میں رکھا جاتا ہے۔ کتاب الحج میں بیان کیا جائے گا کہ حج تمتع میں اس کے ایک اعمال میں سے جو ہے قربانی بھی ہے۔ اگر تنگ دستی، فقر یا قربانی کا جانور نہ ملنے کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو واجب ہے کہ اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے۔ 3 روزے سفر حج میں رکھے گا اور 7 روزے اپنے وطن میں واپسی پر رکھے گا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 196۔ تو یہ احکام حج کے حوالے سے ایک طولانی آیت ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اور تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم لوگ راستے میں گھر جاؤ تو جیسی قربانی میسر آئے کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے اپنا سر نہ مونڈو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے فدیہ دے دے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرے سے بہرہ مند رہا ہو وہ حسب مقدور قربانی دے، اور جسے قربانی میسر نہ آئے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 واپسی پر۔ اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے نزدیک نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو ابتدائے آیت میں تو وہ احکام حج میں کہ جو حج کے راستے میں کیا ہو جاتے ہیں، ممنوع الورود ہو جاتے ہیں، مشکلات ان کے لیے پیش آ جاتی ہیں، ان کا حکم ہے۔ اور آخر میں حج تمتع میں قربانی جس کے پاس نہ ہو تو پھر اس کے لیے 10 روزے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ ہم نے ترجمہ جو ہے استاد محترم علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ اور صفحہ نمبر 45 میں یہ ان کے ترجمے میں موجود ہے۔ پس اس آیت کے مطابق 3 روز جو روزے رکھے جائیں گے سفر حج میں وہ صحیح ہوں گے، اور باقی 7 روز جو روزے ہوں گے وہ سفر میں صحیح نہیں بلکہ وہ اپنے وطن میں لوٹ کر رکھے جائیں گے، جیسا کہ قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو یہ پہلا مورد ہے۔ اور
اس کے بعد دوسرا مورد ہے حاجی پر واجب ہوتا ہے کہ عرفات میں نامی ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک رہے۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے عمدن عرفات سے کوچ کرے گا اور ادھر سے چلا جائے گا تو واجب ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ قربانی کرے۔ اگر اونٹ قربانی نہ کر سکے تو 18 دن اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ بھی روزے جو ہیں سفر حج میں رکھنے جو ہے صحیح ہیں۔ ایک تیسرا مورد ہے ان موارد میں سے کہ جہاں مسافر کا روزہ سفر میں صحیح ہوتا ہے جب اس نے نظر کی ہو کہ روزہ سفر میں رکھے گا۔ فرق نہیں کرتا کہ روزے کو منحصر سفر سے کیا ہو یا یہ کہ سفر میں بھی اور شہر میں بھی رکھے گا۔ تو ہر دو صورت میں سفر میں چونکہ نظر ہو چکی ہے کہ سفر میں روزے رکھے گا تو جب عقد نظر میں تقیید ہو چکی ہو تو پھر سفر میں روزہ رکھنا صحیح ہوتا ہے۔ تو اب ہم عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں ان موارد کی مزید بھی جو وضاحت ہوگی پیش کی جائے گی۔ وَمِنَ الْمُسَافِرِ فِي دَمِ الْمُطْعَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ لَا السَّبْعَةِ وَبَدَلِ الْبَدَنَةِ وَهُوَ 18 يَوْمًا لِلْمُفِيضِ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ عَامِدًا وَالنَّذْرُ الْمُقَيَّدُ بِهِ أي بِالسَّفَرِ إِمَّا بِأَنْ نَذَرَهُ سَفَرًا أو سَفَرًا وَحَضَرًا، یعنی مسافر کا روزہ صحیح ہوتا ہے فی دم المتعۃ کہ جو قربانی کے خون کے بدلے میں ہو، بالنسبت الی الثلاثۃ جو 3 دن ہوتے ہیں وہ تو ان 10 دنوں میں سے اسی سفر حج میں رکھنے ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں۔ لَسَّبْعَةِ اور 10 میں سے باقی جو 7 ہیں وہ سفر میں نہیں رکھے جا سکتے بلکہ وہ واپسی اپنے وطن میں رکھے جائیں گے۔ یہ لفظ متعہ جو ہے یہاں پر یہ قربانی کے خون کے معنی میں ہے، بلکہ دم کا لفظ یہاں آیا ہوا ہے، المتعہ یعنی قربانی مراد ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ جناب علی یہ جو ہے کسی دوسرے معنی میں ہے، چونکہ نکاح کے باب میں بھی یہ لفظ کبھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کتاب الحج میں آنے والا ہے کہ یہ جو 3 روز ہوتے ہیں یہ پے در پے روزے رکھے جاتے ہیں اور ان کو اول ذی الحجہ بھی قرار دے سکتے ہیں جب اس کو اول ماہ میں ہی معلوم ہو کہ قربانی پر قدرت نہیں رکھے گا، اور مستحب ہے کہ ہفتم، ہشتم اور نہم ذی الحجہ کو روزہ قرار دے اور اس کا آخری وقت آخر ذی الحجہ کے آخری 3 دن بھی قرار دے سکتا ہے۔ اور دوسرے جو 7 روز ہیں ان میں تو ایک تسلسل لازمی نہیں ہے، جیسا کہ دام متع کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حج تمتع میں جو قربانی ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نام متع رکھا گیا ہے۔ دم المتع سے مراد ہے کہ حج تمتع میں قربانی، تو حج تمتع کو کبھی متع سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا مورد تھا وبدل البدنۃ، یعنی وہ روزہ کے جو بدنہ قربانی کے اونٹ کے بدلے میں رکھا جاتا ہے، وَهُوَ 18 یوماً وہ 18 دن کے روزے ہوتے ہیں، للمفیض من عرفات قبل الغروب عامداً اس شخص پر وہ واجب ہوتے ہیں کہ جو عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے جان بوجھ کر کوچ کرتا ہے۔ افاظ یفیظ سے مراد ہے جو شخص وہاں سے کوچ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، حالانکہ غروب آفتاب تک اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اور البدنہ جو ہوتا ہے یہ لغت میں مادہ اونٹنی کے معنی میں ہوتا ہے جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، تو اگر وہ اس کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، 18 روزے رکھے گا۔ اور تیسرا مورد یعنی النذر المقید بہ،
نیز روزہ صحیح ہے مسافر کا سفر میں اس نظر میں کہ جو مقید ہو سفر کے ساتھ، اے بے سفر، یعنی اس کو سفر کے ساتھ مقید کیا گیا ہو کہ میں روزہ یہ سفر میں ہی رکھوں گا۔ اب کس طرح وہ سفر سے اس کو مقید کرے گا؟ اما بان نذرہ سفرن، یا اس طرح کے نظر کرے کہ روزہ کو سفر میں رکھے گا، او سفرن و حضرن، یا اس طرح کے کچھ سفر میں رکھے گا اور کچھ شہر میں رکھے گا، تو اس میں نظر کے وقت تقیید کرنی چاہیے کہ اس کی نظر جو ہے وہ سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ کل ہمارے پاس 3 موارد ہیں جن میں مسافر کا سفر میں روزہ صحیح ہوتا ہے۔ پہلا مورد تھا کہ جو شخص حج تمتع میں قربانی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کی قیمت اس کے پاس ہے تو اس کے بدلے میں 10 دن روزے رکھے، 3 سفر میں اور 7 واپسی میں اپنے علاقے میں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں، اور آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 196 بھی اس کی دلیل ہے، اور بہت سی روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں جن کو کتاب الحج میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اور وہ روایات وسائل الشیعہ باب 53 ابواب ذبح میں موجود ہیں کتاب الحج میں۔ اسحاق بن عمار کی روایت ہے اور خبر واسطی بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرا مورد ہے کہ اگر کوئی شخص غروب سے پہلے جان بوجھ کر عرفات سے کوچ کر لیتا ہے تو اس پر قربانی کرنا جو ہے ایک جانور اونٹنی وہ اس پر واجب ہوتی ہے، اگر وہ اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو 18 دن روزے رکھے گا۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح ہے، ذریس ہے امام باقر علیہ السلام سے، سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغیب الشمس قال علیہ السلام علیہ بدنہ ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام 18 يوما بمکہ او فی الطریق او فی اہلہ۔ جو شخص عرفات سے غروب شمس سے پہلے کوچ کرتا ہے اس کے بارے میں سوال کیا، فرمایا اس پر ایک بدنہ یعنی اونٹنی واجب ہے، اس کو قربانی کے دن نحر کرے، اور اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو 18 دن روزے رکھے، مکہ میں یا راستے میں یا واپسی میں۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب احرام الحج میں حدیث نمبر 7 ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس مورد کو روایات معتبرہ اہل بیت سے ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں تک تیسرا مورد ہے تو یہ نظر مقید بے سفر بھی تو معتبر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح علی بن مہزیار جلیل القدر سے راوی ہیں، کاتب الیہ بندار مولا ادریس یا سیدی نظرت ان اصوم کل یوم سبت وَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا يَلْزَمُنِ مِنَ الْكَفَّارَةِ۔ بندار نے مولا کی طرف لکھا کہ خود بندار جو ہے ادریس کا ہم پیمان یا غلام ہے، اے میرے مولا میں نے نظر کی ہے کہ کل 7 دنوں میں روزہ رکھوں، اگر میں روزہ نہ رکھوں تو پھر کیا کفارہ ہے؟ تو امام نے لکھا اس کو جواب، اور علی بن مہزیار نے اس کو پڑھا، فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، کہ روزے کو نہ چھوڑو مگر کوئی مرض یا بیماری ہو شدید قسم کی، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا أَن تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ، اور اس کا روزہ تم پر سفر میں اور مرض میں نہیں ہے مگر یہ کہ تم نے نیت کی ہو، نظر میں قصد کیا ہو کہ سفر میں بھی میں روزے رکھوں گا۔ وسائل الشیعہ باب 10 ابواب من یصح منہ الصوم، تو جب اس نے سفر میں بھی روزہ رکھنے کی نیت کی ہو تو چاہے وہ منفرد ہو یا منظم ہو تو کوئی اشکال نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی اختلاف ہے، تو پھر سفر میں بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔